جس طرح سے آپ نے بات کری اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک پرسپیکٹو میں بات ہو جائے. پرسپیکٹو میں جب بات ہوتی ہے تو اس میں آپ کو پالیٹکس کے ساتھ ساتھ ہسٹری کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے. پالیٹکس ہسٹری کے ساتھ ساتھ نفسیات کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، سائیکولوجیکل. اب جو کشمیر کا ڈسپیوٹ ہے اس میں یہ تینوں پہلو ہیں. اس میں ہسٹری کا بھی پہلو ہے، پالیٹکس کا بھی پہلو ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ نفسیات کا بھی ایک پہلو ہے، سائیکولوجیکل. کلیکٹیو سائیکولوجیکل پرسنالٹی آف کشمیر. دس کلیکٹیو سائیکولوجیکل پرسنالٹی آف کشمیر ہیز ٹو بی انڈرسٹوڈ ود ریفرنس ٹو بوتھ پالیٹکس ایز ویل ایز ہسٹری. ٹھیک. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی تقریر کرنا چاہوں گا، بلکہ یہ اس لیے کہ بات کو سمجھا جائے، آگے بڑھنا ہے. اور جب آگے بڑھنا ہوتا ہے تو بات کو سمجھنا پڑتا ہے. جب آپ آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتے ہیں تو بات کو آپ سمجھیں نہ سمجھیں کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن جب آپ آگے بڑھنا چاہیں گے تو بات کو سمجھنا چاہیں گے تو آپ آگے یوں بڑھ سکتے ہیں اور اپنی منزل کو پا سکتے ہیں. میں اسی ارادے سے، اسی نیت سے، اسی سوچ سے آگے بڑھنے کے لیے آپ سے بات کر رہا ہوں. جب آپ آئے، کشمیر آئے، آپ گن گرج کے ساتھ آئے. یو کیم ٹو کشمیر ود اے رور آف دا گن. بات آپ دیکھ لیجیے. You came to Kashmir with a roar of the gun and with a noise of democracy. اب یہ دونوں چیزیں آپ لکھیں. ایک تو یہ کہ آپ گن گرج کے ساتھ کشمیر میں داخل ہوئے، دوسرے یہ کہ آپ شور و گل کے ساتھ، کس شور و گل کے ساتھ؟ جمہوری شور و گل کے ساتھ داخل ہوئے. اس کا جو امپیکٹ تھا وہ کلیکٹیو کانشسنس پہ پڑا. کلیکٹیو کانشسنس یعنی یہ کہ جسے آپ اردو میں شعور کہتے ہیں، اجتماعی شعور، سب کے شعور پہ پڑا. ابھی میں ایک کڑوی سی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ کڑوی سی بات آپ کو سننا پڑے گی، کیونکہ میرا خیال ہے کہ آپ ہندوستان کی سوچ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ ہندوستان کی سوچ کو کچھ بتلانا چاہتے ہیں، تو اس لیے آپ کو یہ بات سمجھنا پڑے گی. اس گن گرج کے ساتھ، اس جمہوری شور و گل کے ساتھ، گن گرج آپ کو پتہ ہے کہ بندوق کے ساتھ کشمیر، ہندوستان بندوق کی گن گرج میں کشمیر میں داخل ہو گئے. ساتھ جمہوریت کے شور کے ساتھ آپ نے نعرے لگائے، آپ نے وعدے کیے، جمہوری وعدے کیے کہ ہم اس گن گرج کے خاتمے کے بعد آپ سے پوچھیں گے آپ کیا چاہتے ہیں، کہاں جانا چاہتے ہیں؟ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان جانا چاہتے ہیں؟ یہ نہ صرف اس وقت ہوا جب آپ کے نام کشمیر کو وقف کیا گیا، یعنی جب مہاراجہ ہری سنگھ جی نے ایکسیشن کیا، when the instrument of accession was signed. اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت گورنمنٹ آف انڈیا نے، the governor of India wrote a letter to the Maharaja. یوں ہی as soon as normalcy returns, we'll go to the people. We will refer the issue to the people. We shall ascertain the political will of the people, whether they choose to join with us or not. Live with us or not, we will do it. یہ اس کو میں نوائز کہتا ہوں، ڈیموکریٹک نوائز. اب دیکھیں کانٹرڈکشنز کتنی ہیں زبردست. When you enter a state with such huge contradictions, what must happen, happens. What must befall, befalls. اب کیا ہے نتیجہ؟ کیا ہے نتیجہ؟ یہ ہے کہ میرا جو کلیکٹیو سول ہے کشمیر کا، کلیکٹیو سول، وہ کلیکٹیو سول وونڈ ہو گیا.
اس کو زخم لگا, اس کو وہ گھائل ہو گیا. The collective soul of Kashmir was wounded, probably in my opinion, grievously wounded. بڑا گہرا زخم تھا جو لگا, روح کو لگا, اجتماعی روح کو لگا, کلیکٹو سول کو لگا. کس کلیکٹو سول کو؟ اس کلیکٹو سول کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. I was a Hindu. I was not a Muslim. I converted to Islam in a debate. I converted to Islam in a debate. I could never be a fanatic. I am never a fanatic. What was your age when you were converted to Islam? What was your age when you were converted to Islam? What was? What was your age when you were converted to Islam? No. I talk of history. No, my forefathers did. Okay. My forefathers did. Kashmiris who converted. Clear. Represent. میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. یہ مطلب this happened in a debate. And a debate at an intellectual level. اور اس کے معنی یہ ہوئے کہ بالکل خوشی خوشی سب کچھ ہو رہا تھا, کوئی جھگڑا نہیں, کچھ نہیں. اس میں ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں شامل نہیں تھیں اس ڈیبیٹ میں. وہ جو تھیں وہی رہ گئی, کوئی فرق نہیں. مگر جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کشمیر کی جو ہسٹری ہے وہ بھائی چارے کی ہسٹری ہے. کشمیر کی جو ہسٹری ہے اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں اس میں ٹوگیدرنیس ہے, کانٹرڈکشنز کے ساتھ ٹوگیدرنیس, ڈفرینٹ فیتھس کے ساتھ وننیس. اس کو ہم ریلیجیس ہیومنزم کہتے ہیں. وی آر دی ٹارچ بیئررس آف ریلیجیس ہیومنزم. لیکن ہماری بدنصیبی, ہماری روح کو ایک اور زخم لگ گیا گہرا, وہ کہ انڈیا اینڈ پاکستان گاٹ انوالوڈ ان کشمیر. اب ظاہر ہے کہ میں چھوٹا, ہندوستان بڑا, بہت بڑا. پاکستان کے مقابلے میں میں چھوٹا, پاکستان بڑا. اب کے تو صورتحال ہی, سچویشن ہیز چینج. India is a nuclear power, so is Pakistan. اب کے تو 2 nuclear powers are involved in the state of Jammu and Kashmir. اب کے تو میرا حلیہ ہی بگڑ سکتا ہے. اب کے تو میری نسل ہی ختم ہو سکتی ہے. اب کے تو شاید میری وجہ سے پورا ساؤتھ ایشین ریجن بسم ہو کے رہ سکتا ہے. اب کہ تو میں نے بڑے ڈائمینشنز ایزیوم کی ہے, ماناسٹرس ڈائمینشنز. یہ جو دوسرا زخم مجھے کھانا پڑا وہ یہ کہ ہندوستان اور پاکستان ود ریفرنس آف کورس ٹو دی سب کانٹیننٹل آئرنی, وہ جو سب کانٹیننٹل آئرنی رہی ہے اس کو دیکھ کر کے جب دونوں یہاں الجھ گئے تو مجھے میری کلیکٹو سول کو ایک اور زخم لگ گیا, زخم پہ زخم. پھر تیسرا زخم بھی لگا. وہ زخم یہ تھا کہ ہندوستان کی لیڈرشپ نے مجھے یہاں آ کر کے بتلایا, جواہر لال نہرو جی. He was a great man, a great democrat and liberal to the extent that even Hindu religious leaders wouldn't consider him as a Hindu. Itna liberal, huh? He said, and I quote, he said, if the people of Kashmir choose to join Pakistan, I may feel upset about it, but I shall not check them. I cannot check them. This is my commitment to the international community and to the people of Jammu and Kashmir. اب یہ
50s کی بات ہے، 51 52۔ پھر جب 54 میں ایسا ہوا کہ جواہر لال نہرو جی کی حکومت تھی اور ان دنوں ہوم منسٹر صاحب ہوتے تھے سردار ولبھ سردار ولبھ بھائی پنت، اچھا گووند ولبھ گووند ولبھ پنت، وہ ہوم منسٹر تھے۔ انہوں نے ایک بیان دیا، اور بیان کیا تھا؟ بیان یہ تھا کہ جیسے ہندوستان اب اس وعدے سے مکر رہا ہے، وہ جو کہہ رہا تھا یہاں ہم لوگوں کی رائے جاننا چاہیں گے، اس سے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں نہیں جاتا ہوں، وہاں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ٹو دی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کا، آئی انڈرسٹینڈ۔ انہوں نے اس جھگڑے کو قائم رکھنے کے لیے ریزولوشنز بنائے، انہوں نے اس کو ختم کرنے کے لیے ریزولوشن نہیں بنایا، اس نے بنایا ریزولوشن، ایک نہیں، پتہ نہیں 18 کی 30 ریزولوشن، مگر اس لیے بنائے کہ یہ جھگڑا رہے اور یہ لوگ آپس میں لڑتے رہیں، کیونکہ یہ تو ہمارے غلام تھے، ہم ان کے بادشاہ تھے، اب ہم کو نکلنا پڑا، ان کو آرام سے نہیں بیٹھنے دینا، ان کو آرام سے نہیں بیٹھنے دینا۔ تو کچھ ایسا ہوا کہ ریزولوشنز ایسے آ گئے کہ ان پہ عمل بھی نہیں ہوا، اور یہاں سچویشن ڈیولپ ہوتی رہی۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان ڈیفنس پیکٹ ہو گیا، جواہر لال نہرو جی نے کہا کہ اب رائے شماری نہیں ہوگی۔ سو یہ بھی ایک طرح سے میں یوں کہوں گا کہ اگر یہ کہا بھی نہ گیا ہو ان دنوں، لیکن اندر ہی اندر جو ہماری روح تھی وہ ایک اور زخم کھا گئی۔ یہ زخمی روح ہے جو آپ سے بات کر رہا ہے، یہ زخمی روح ہے۔ آپ نے جب علاج ڈھونڈا، وہ میرے پیٹ کا علاج ڈھونڈا، آپ نے جب علاج ڈھونڈا وہ میرے جیب کا علاج ڈھونڈا، میرے جیب میں آپ نے روپے پیسہ ڈالا، میرے پیٹ میں آپ نے چاول ڈالا، گندم ڈالا، لیکن میرا جو وہ زخمی روح تھا اس کی طرف آپ نے کبھی دھیان نہیں دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ کشمیری جو میں نے ابھی کہا تھا کہ یہ ریلیجس ہیومنزم کا پرچارک تھا، اس نے بندوق اٹھایا، پھر دوسری کہانی شروع ہو گئی۔ اتنے میں ہندوستان اور پاکستان دونوں ایٹمی طاقت ہو گئے، اور پھر ظاہر ہے اب جب آپ کشمیر کا دورہ کریں گے، آپ دوستوں سے ملیں گے، لوگوں سے ملیں گے، وہ اپنی اپنی کہانی بتائیں گے، لیکن میں آپ کے ایک شبد، ایک لفظ کو لے کر کے آگے بڑھا اور آپ کو بتلا دیا کہ آپ نے کہا تھا سمجھنا ہے، کشمیر کی سمسیا کو سمجھنا ہے، تو ایسے سمجھنا چاہیے کہ صاحب آپ میرے مٹیریل ڈائمنشن کو ایڈریس کر رہے ہیں، میرا جو سپریٹیول ڈائمنشن ہے اس کو آپ دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ I am a combination of both material as well as the spiritual dimension of life. جیسے آپ ہیں، آپ چائے تو نہیں لیں گے؟ چائے؟ ہاں، چائے دو سے چائے تو تھا تو اب جو صورتحال ہے یہ میں نے آپ کے لیے کہا، یہ میں عام طور پہ مطلب جیسے یوں سمجھ لیں میں کلاس میں بیٹھا ہوں، باقی یہ نہیں، پالیٹکس نہیں کرتا۔ بہت بڑھیا، آپ ہمیں اپنا اسٹوڈنٹ مانتے چلیے۔ ہاں، آپ کو اسٹوڈنٹ نہیں، آپ کو استاد مانتا ہوں، لیکن یہ کہ آپ سے ہی پڑھا ہوں، لکھا ہوں، کیونکہ آپ کے اخبار پڑھتے ہیں، آپ کا ریڈیو سنتے ہیں، آپ کے ڈسکشن میڈیا کا وہ دیکھتے رہتے ہیں، تو اس لیے اسٹوڈنٹ نہیں۔ ایج کے حوالے سے اگر میں وہ بھی کہوں تو غلط نہیں ہو سکتا، آپ تو ابھی ہیں نا چھوٹی ہی عمر میں تو اب بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں، تو میں اب کچھ دوسری مطلب اینگل سے دیکھنا چاہوں۔ یہ تو وہ ایک اینگل ہے، اس کو میں سائیکولوجیکل اینگل کہتا ہوں۔
اب historically or politically, the dispute on Kashmir was born in the matrix of the partition. اس کی ہسٹری دہرانے سے کچھ نہیں ملے گا، نہ آپ کو ملے گا نہ مجھے ملے گا. اچھی نہیں تھی ہسٹری، چکرڈ. لیکن بات کو سمجھنا پڑے گا. اب کے 2-3 باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ یو آر آن اے اسٹڈی ٹور، تو آپ کو 3 چیزوں کی طرف دھیان دینا پڑے گا. نمبر 1, the balance of power between India and Pakistan has been restored. India is as powerful as Pakistan is as powerful as India is. یہ اب نمبر یا سائز کی بات نہیں رہی ہے، Due to nuclear reason. یہ نیوکلیئر ہے. اور نیوکلیئر میں میرا جو سبق ہے، جو میں نے سیکھا وہ یہ ہے، انڈیا اینڈ پاکستان کین نیور فائٹ اے وار ناؤ. Neither India nor Pakistan. They can't afford. Huh? They can't afford. But what causes concern, as far as I am concerned, is that both India and Pakistan are in a state of war. In a state of war. یعنی جب آپ حالت جنگ میں ہوں، you are not fighting a war, but you are nevertheless engaged in a war. War in your minds, war at your hearts, war deep into your soul, war in the streets, war in the offices, war on borders, war everywhere. State of war. اور state of war میرا خیال ہے is more dreadful than an atomic war. اس چیز سے نکلنا پڑے گا. ہماری سوچ یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹ آف وار ہے ہندوستان اور پاکستان دونوں، اس میں جو الجھے ہوئے ہیں، اس سے نکلنا پڑے گا. کب تلک؟ ایک. دوسرا، کشمیر ابال پہ ہے، اور اس ابال میں آپ کو شاید میں دکھائی نہ دوں، میرا بیٹا دکھائی دے گا، میری بیٹی کا بیٹا دکھائی دے گا، شاید اس کا بیٹا بھی دکھائی دے گا. میں نے ایک بچے کو دیکھا، شاید آپ نے بھی دیکھا، کوئی 6 سال کا لڑکا، اس نے گلیلا ہاتھ میں لیے ہوئے، یوں. کوئی فوج نہیں ہے وہاں، کوئی CRPF نہیں ہے، کوئی کشمیر پولیس نہیں، کچھ نہیں، لیکن وہ ایک دکان پر بیٹھا ہے. دکان کھلی نہیں ہے، بند ہے، یوں لیکن اس طرح بیٹھا. میں اس کے انداز کو بھی دیکھ رہا تھا، اس کے سٹائل کو بھی دیکھ رہا تھا، اور اس کی چھوٹی سی معصوم سی سوچ کو بھی پرکھ رہا تھا. تو میں نے یہ سوچا کہ یہ جھگڑا اب عمر کے لحاظ سے ایکسٹینڈ، اس کی ایج ایکسٹینڈ ہو گئی ہے 80 ایئرس. یہ تو چھوٹا ہے نا، 6 سال کا. اگر اس کی 90 سال عمر رکھی تو کیا کب تک چلے گا یہ جھگڑا؟ اب جب آپ دیکھیں گے تو یوں دیکھ لیجئے، یہ جو چھوٹے نوجوان، چھوٹے لڑکے 15 سال 16 سال 18 سال 20 سال کے میدان میں ہیں، اس جھگڑے کی عمر 80 ایئرس ایکسٹینڈ ہو گئی ہے. یہ باتیں آپ کو یہ ہارون صاحب والے لوگ نہیں بتائیں گے، میں بتاتا ہوں. ایکسٹینڈ ہو گئی ایک. اور جب یہ نوجوان آتا ہے نا میدان میں، he is not guided by reason, he is guided by sentiment. سینٹیمنٹ آپ کو کبھی کبھی انسینٹی کی سرحد تک بھی پہنچا دیتا ہے، تو کبھی کبھی خرابیاں بھی ہو جاتی ہیں. اور ان خرابیوں کے نتیجے میں جو انوالومنٹ ہوتی ہے وہ بہت گہری. ایک اور داغ، ایک اور گھاؤ، ایک اور زخم.
روح میں آپ نے میرے بیٹے کی بینائی چھین لی، پیلٹ گن سے آپ نے میری روشنی چھین لی۔ دوسرا کہتا ہے میں نے یہ روشنی کھوئی لیکن آپ کا مستقبل روشن بنانے کے لیے میں نے یہ سر کٹتے دیکھا، آپ کا سر بلند دیکھنے کے لیے کٹا۔ تو اس کا یہ سبق جو ہے یہ پڑھایا جا رہا ہے کشمیر میں، آپ مانیں نہ مانیں آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے، عملاً پڑھایا جا رہا ہے، ہر جگہ پڑھایا جا رہا ہے، گلی میں، کوچے میں، گاؤں میں، قصبے میں، شہر میں، ایوری ویئر پڑھایا جا رہا ہے۔ تو اس کشمیر میں جو ابال ہے اس کے ڈائمینشنز کو بھی لینا پڑے گا۔ میرا یہ خیال ہے، جی بالکل، میرا یہ خیال ہے کہ بہت ضروری ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا بہت گہرائی کے ساتھ۔ اس میں غصے کی کوئی بات نہیں، آپ غصہ نہ کریں، میں بھی غصہ نہیں کروں گا۔ غصہ کیا تو کہاں جائیں گے؟ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی منزل نہیں ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اگر جیسے آپ کہہ رہے تھے، اگر ہم اس کو سمجھ پائیں تو راستہ دکھائی دے گا، سیدھا، ہموار اور منزل تک پہنچنے والا راستہ دکھائی دے گا، لیکن غصہ نہیں۔ ابھی جو کشمیر میں ہو رہا ہے غصہ ہے، ادھر سے بھی غصہ ہے، ادھر سے بھی غصہ ہے۔ غصہ اور غصہ یہ کہاں کو لے جائے گا، یہ تو آپ اس کا اندازہ خود کر سکتے ہیں، مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو ایک تو اسٹیٹ آف وار سے نکلنا ہوگا، دوسرے اس ابال سے نکلنا ہوگا۔ اب تیسری بات بھی بتا دیتا ہوں، شاید یہ چھوٹے منہ سے بڑی بات ہو، لیکن کبھی کبھی چھوٹے منہ سے بڑی بات بھی سنی جانی چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اچھا ہی اچھا ہے، اچھا ہی اچھا ہے، بلا ہی بلا ہے۔ جب آپ میری بات سنیں گے، میں آپ کی بات سنوں گا، دل کھول کے بات کریں گے تو بات بنے گی۔ آپ کے دل میں وسعت، large heartedness, I can flourish in your heart. Large heartedness, you can flourish in my heart. اس لیے جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ آپ سن لیں، غصہ نہیں کرنا ہے۔ عالمی سطح پہ، گلوبل لیول پہ جو الائنسز اب شیپ ہو رہی ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ عالمی سطح پہ جو الائنسز شیپ ہو رہی ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ ان الائنسز کو میں تفصیل بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ یو نو اٹ مور دین آئی ڈو۔ You know China, you know America, you know India, you know Pakistan, you know Iran, you know Afghanistan, you know the Middle East, you know the Central Asian countries, you know Africa, you know everything more than I do. مگر شیپ جو ہو رہی ہیں alliances، ایک تو یہ ہے کہ وہ کانفلکٹنگ ہیں۔ ابھی تو مجھے دکھائی دے رہا ہے the most powerful countries of the world, two most powerful countries of the world, China and America are involved in the South Asian region. اب South Asian region بڑا امپورٹنٹ ریجن ہے، سگنیفیکنٹ ریجن ہے، ڈینجرس ریجن بھی ہے، یہاں جھگڑے بھی ہیں، ان میں ایک جھگڑا کشمیر کا بھی جھگڑا ہے۔ اگر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کانفلکٹ ہو جاتا ہے تو ہمارا کام تمام۔ A crisis will be produced in the entire South Asian region. اگر یہاں، کیونکہ چائنا جو ہے وہ اس کی اپنے ٹارگٹ سے، امریکہ ہے اپنے ٹارگٹ سے، ہمارا کوئی ٹارگٹ ہی دکھائی نہیں دیتا ہے، بجوز اس کے کہ ہندوستان پاکستان کو گالی دے، پاکستان ہندوستان کو گالی دے۔ یہ ایک ایسا اسٹیٹ ہے جس کو میں اچھی نظر سے نہیں دیکھتا ہوں، اس کو جانا پڑے گا، اس کو رخصت ہونا پڑے گا، اس اسٹیٹ آف
इस स्टेट से भी निकलना पड़ेगा, भारत को भी और पाकिस्तान को भी, किसी सूरत में निकलना पड़ेगा। अदरवाइज मेरा ख्याल है एक क्राइसिस विल ओवरटेक बोथ इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान। फिर न राधा नाचेगी और न बांसुरी बजेगी। वी मे मीट इन हेल इन एन मिनट्स टाइम। एक दो लम्हात में हमारा काम पूरे का पूरा हो चुका होगा। इससे भी निकलना पड़ेगा। तो तीन चीज़ों से, तीन बड़ी मुसीबतों से निकलना होगा। कैसे निकलें? अगर मैं ये कहूँ लड़ाई लड़ेंगे तो ये तो एक और मुसीबत है। आप तो एक और मुसीबत में फंसा रहे हैं। लड़ाई से नहीं निकलना है। फिर गुस्से से लड़ाई नहीं करेंगे, गुस्सा करेंगे नहीं, गुस्से से भी नहीं निकलना पड़ेगा। सूझबूझ से निकलना पड़ेगा, समझदारी से निकलना पड़ेगा। तीन चीज़ें मुझे दिखाई दे रही। एक रियलिज्म, दूसरा इमेजिनेशन, तीसरा एकोमोडेशन। इन तीनों को लेकर हम निकल सकते हैं, इस मुसीबत से निकल सकते हैं। कैसे निकलें, कैसे शुरू करें? कैसे शुरू करने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, probably unavoidable, inescapable, बातचीत हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हो। A dialogue, a purposeful, substantive, comprehensive dialogue to happen between India and Pakistan. उस डायलॉग का सबसे बड़ा जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देगा हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान में, वो कश्मीर में एक खुशगवार तब्दीली आ जाएगी। जिस कश्मीर के हालात को आप देखना चाहते हैं, अगर सुधार चाहते हैं तो सुधार दिल्ली में है और इस्लामाबाद में है, वो कश्मीर में नहीं है। मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ, गलत सही, लेकिन ये तो मैं ऐसे ही सोच। इसका पूरा का पूरा दारोमदार दिल्ली और इस्लामाबाद। Delhi and Islamabad should get in touch with each other in the larger interests of the stability of South Asia as a whole. South Asia as a whole. कश्मीर कुछ ऐसा मुझे लग रहा है जैसे ये साउथ एशिया के मुस्तक़बिल के साथ अब जुड़ चुका है, हिंदुस्तान के साथ जुड़ चुका है, पाकिस्तान के साथ जुड़ चुका है। दो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ इन द रीजन। अब इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट कितना ख़तरनाक हो सकता है, इसलिए लाजिम है, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि हम आपस में बातचीत शुरू करें। हिंदुस्तान और पाकिस्तान बातचीत शुरू करें। उसका खुशगवार जो रिज़ल्ट आएगा वो ये कि कश्मीर में लोग समझेंगे कि अब कुछ हो रहा है, कोई मूवमेंट हो रही है, तो ये सब ठीक हो जाएगा यहाँ। ठीक है। दूसरा, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत शुरू होगी, हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली वालों से बात करेंगे, हम पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान वालों की बात करेंगे, हम दोनों के भला की बात करें, दोनों के लिए भला। We love people in India, we love people in Pakistan. Let there be no miscalculation about it. और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, मैंने कहा था, we represent religious humanism, we represent accommodation. I'm talking to people from Delhi with love and affection, with sincerity and seriousness. तो इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। If I go to Pakistan, I do the same thing. I'll talk to them. I'll talk to them imaginatively, with accommodation, and probably with determination too, to see that India and Pakistan move together towards stabilizing the situation in South Asia as a whole. इसमें हमारा जो कंट्रीब्यूशन होगा, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, वो बहुत पॉजिटिव होगा विद रेफरेंस टू इंडिया एंड पाकिस्तान। बहुत पॉजिटिव। कश्मीर का मैं अभी
کچھ باتیں آپ کے ساتھ نہیں کروں گا، اس کا مجھے افسوس ہے، مجھے کرنا چاہیے تھا، اس کا مجھے افسوس ہے، بیکاز آئی ہیو ٹو گیو اے لٹل تھاٹ ٹو اٹ فرسٹ اینڈ کنسیڈرنگ اے proposal. Well, I think we will have to undertake a responsibility to perform our duties as the torch bearers of religious humanism. We owe it to India, we owe it to Pakistan, we owe it to the entire South Asian region. Probably we owe it to our future generations as well. We don't want the future generations to inherit a region which is ridden with tension. No, sir. We want our generations to inherit a prosperous, peaceful tomorrow. Let us hope that we work out a strategy where we ensure a stable, peaceful and a prosperous South Asia. I wish you Godspeed, all the three of you. اب دو کچھ معصوم سے سوال ہیں، مطلب جو ناجانکار لوگ پوچھتے ہیں، مطلب کہ ہمیں زیادہ جانکاری نہیں ہے، جو ابھی میرے دماغ میں آئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر مان لیجئے جواہر لال نہرو اور گوبند ولبھ پنت اپنے وعدے سے نہ پھرتے اور انہوں نے رائے شماری کروائی ہوتی تو آپ کے خیال سے اس رائے شماری کا کیا نتیجہ ہوتا؟ میرا خیال ہے کہ اس سوال کو ان خطرات کو دیکھ کر کنسیڈرنگ دی ڈینجرس انہرنٹ ان دس سچویشن، میرا خیال ہے کہ اس سوال میں الجھنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کا ایک بہت بڑا مشن ہے، آپ کا ایک بہت بڑا رول ہے. اگر آپ اپنے آپ کو ہسٹری کا قیدی بنائیں گے تو آپ نکل نہیں پائیں گے. وی ہیو ٹو موو آؤٹ آف ڈارکنیس ٹورڈز لائٹ. ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل آئی کین سی لائٹ ود مائی فزیکل آئیز. آپ کا ایک بہت بڑا کام ہے کشمیر میں. آپ مت کھو جائیں ان تاریخی گتھیوں میں، مت کھو جائیں. آپ کھو جائیں گے. آپ کا بہت بڑا مشن ہے. اسٹڈی آپ کریں، پھر رپورٹ بنائیں، پھر بات بنے گی. ہندوستان کہے گا، پاکستان کہے گا، میرا خیال پوری دنیا کہے گی ان لوگوں نے بہت زبردست کام کیا. I don't want you to be influenced by my talk. No, sir. Do it honestly. Do it dutifully. And do it beautifully.